الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه من علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسوئے ماں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں اور تمام خوبیاں ہیں میرا اور آپ کا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے ہر ایک شے کا حقیقی مالک ہے تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں دنیا کے تمام اولیاء نبی رسول کے پاس جو کچھ طاقتیں ہیں ان تمام طاقتوں کا بھی حقیقی مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے وہ جس کو جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے لے لے اسی کو منانے میں اولیاء اپنی زندگی صرف کرتے ہیں اسی خدا کو راضی کرنے کے لیے انبیاء اپنی پیشانیوں کو اس کی بارگاہ میں رکھ کر اسے مناتے ہیں لہٰذا تمام تعریفیں اور تمام خوبیاں اسی کو زیبا ہیں صلاۃ و سلام نبیوں کی جماعت پر بالخصوص سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم مالک رقاب ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو تمام کائنات میں سب سے افضل ہیں آئیے انہی کے دربار عالی وقار میں جی لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و مرجانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے کہا تھا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کہنے والے نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اس قدر جہالت کی دہلیز پر آ گئے کہ جس قرآن کو پھیلانے کے لیے، جملہ غور سے سنیے گا، جس قرآن کو پھیلانے کے لیے لوگ اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر جنگلوں کو آباد کر کے مجذوب و مستان بنے، آج اس قرآن کو سننے کا شعور بھی ہمارے اندر سے جا رہا ہے، اور ہماری قوم جہالت کی اس دہلیز پر آ گئی کہ اب وہ یہ فرق کرنے کی کنڈیشن میں بھی نہیں ہے کہ جب قرآن کی بات ہو رہی ہو، جب اللہ کی حمد ہو رہی ہو، تو قرآن کے وقت تو بولنا بھی جائز نہیں ہے، تلاوت کے وقت چہ جائے کہ چادر کے نام پر محفل سماع کی باتیں کی جائے یا میموری کارڈ کا استعمال کیا جائے۔ اس میں مودی جی کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں امت شاہ صاحب کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے زخم ہیں جو ہماری نگاہوں کے ساتھ ہیں۔ بالکل حق ہے جناب، محفل سماع کا لیول کیا ہے؟ ہم بھی چشتی اشرفی ہیں، ہمیں اصول سکھانے کی ضرورت بحمد اللہ تعالی نہیں ہے، لیکن جناب والا آپ کسی ایک شخص، کسی ایک ولی کی یہ بات لے کر آئیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ رسول کی حدیث نہ سنو اور سماع میں رقص کرو۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہو، اور حالانکہ یہاں تو محفل ہو بھی نہیں رہی ہے، وہ تو میموری کارڈ ہے، لیکن مگر اگر محفل بھی ہو رہی ہو تو قرآن بہرحال قرآن ہے۔ اسی قرآن کی عظمتوں کے مینارے بیان کرنے کے لیے پیغمبر امن عرب کی ریگستان میں تشریف لائے تھے۔ قرآن گویا ہو کر کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ کون لایا ہے اس کو؟ تو قرآن نے کہا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، اسے جبریل امین لائے ہیں۔ کہاں لائے ہیں؟ یا رسول اللہ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ کے دل اقدس پر لے کر آئے ہیں۔ کون سی بھاشا اور لینگویج ملائے ہیں؟ تو قرآن ہی نے کہا بلسان عربی کی مبین، عربی زبان میں لے کر آئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کلام صادق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج یہ جو ہمارے حالات ہیں، عرصوں کی بات چھوڑ دیجئے، آج جو یہ مصیبتوں کی دنیا، یہ جناب تحفظات اور ہمارے مقدسات کے تحفظات کا جو اختتام ہو رہا ہے، یہ جو حالات ہمارے ہیں، یہ غموں کا پہاڑ، یہ مصیبتوں کی دنیا، یہ جناب وقت بل، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، میں چوراہے پر ساری چیزوں کی باتیں تو نہیں کر سکتا، لیکن اشارے کی بولی سمجھیے۔ ہاں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی ہندوستان کی زمین تھی، اسی زمین ہند پر حضرت شاہ محدث دہلوی نے قرآن پڑھ کر بتکدوں کی دیواریں گرائی تھی۔ جناب والا، اسی زمین پر خواجہ خواجگان نے قرآن مقدس کی تلاوت کر کے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو تبدیل کر دیا تھا، اور وہی قرآن آج بھی امریکہ کی سرحدوں میں آپ گوگل کیجئے اور گوگل سے پوچھئے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے تیز بڑھنے والا مذہب کون سا ہے، تو وہ یہودیوں کا گوگل آپ کو بتائے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے تیزی سے اگر کوئی مذہب ترقی کر رہا ہے تو وہ محمد عربی کا دین اسلام
کلام ہے. بھائی کیوں ترقی کر رہا ہے؟ تو جواب آئے گا اس کی ترقی کا راز حضور کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، وہ کلام صادق ہے جس کلام کے اعجاز کی شان یہ ہے کہ کلام نے عربیوں کو بھی چیلنج کیا اور آج تک چیلنج کر رہا ہے. فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. 114 سورتیں تو بڑی بات ہے، ایک سورت بھی لا کر قرآن کی طرح دکھاؤ. تو جس کی زبان عربی ہے وہ چیلنج ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو جسے عربی نہیں آتی وہ جناب چیلنج ایکسپٹ کیا کرے گا؟ لیکن کلام مقدس کی عظمت یہ تھی کہ صحابہ جان دینا گوارا کرتے تھے، تلاوت روکنا گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن آج دور کتنا بدلا، نہ تراویح میں قرآن سننے کو راضی، نہ یوٹیوب پر قرآن کی تلاوت. ہاں نعت شریف سن لیں گے، معاف کیجئے گا، کیا نعت سننے کا وہ ثواب ہے جو سورہ فاتحہ سننے کا ہے؟ کوئی دوسرا خطیب کہہ دے تو لوگ کہیں گے تھانوی صاحب کی کمپنی سے معلوم ہوتا ہے. معاف کیجئے گا، نعت عشق میں اضافہ کرتی ہے. نعت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، قرآن سے ایمان آتا ہے. دیوار حق ہے، سبحان اللہ. کرنے کے لیے نعت سنو، لیکن دیوار کھڑی کرنے کے لیے قرآن. لیکن ہم نے قرآن سے ایسا ناطا توڑا، ایسا توڑا کہ اب صرف قبرستان میں، سوم کی فاتحہ میں، 40ویں میں چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی جن کو بھی قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ان کو بلا لیا یا کسی مدرسے کے بچے کو بلا لیا اور کہا بھائی ذرا 2-4 پارے پڑھ دینا. اس میں بھی خود پڑھنا نہیں آتا، باپ کی سانس اٹک گئی ہے، بیٹا سرانے بیٹھا ہے، لیکن اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ سورہ یاسین کی مخارج کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے باپ کی روح آسانی سے نکلنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی ماحول بنا سکتا ہے. اس میں حکومت کا قصور ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں کی خبر نہیں، تیری رہبری سے سوال ہے. یہ جن کے عرس میں آئے یہ تو ہیں عبدالحی مستان، ہے زندہ کے بندے، ہمیشہ زندہ رہنے والے کے بندے، نام ہی بے مثال، لیکن نام تک کو مٹایا، وطن چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، کسی سے بدسلوکی نہ کی، لیکن خدا منانے کے لیے سب چھوڑ کر، خدا منانے کے لیے سب چھوڑ کر بس اللہ اللہ کرنے میں لگ گئے. یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایسے مقدس بزرگ کی دہلیز پر بیٹھے ہیں. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی فقیر کے لیے سعادت کی بات ہے کہ لگاتار 2 سال یہاں خدمت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا. بڑی تس کو احتشام کے ساتھ کمیٹی کے لوگ حضرت مولانا کفیل دانش صاحب کی صدارت میں اس محفل کو منعقد کرتے ہیں. اللہ اس میں اور 4 چاند لگائے. مگر میرے بھائی، ہر ولی کی آمد کا مقصد، ہر ولی کی زندگی کا مقصد خدا ماننا اور خدا منوانا. اگر آپ لوگوں کا حق کھا کے ان چوکھٹوں پر لنگر کرنے آئیں گے نا تو لوگ تو کہہ دیں گے سیٹھ جی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، اتنے لوگوں کا لنگر کرتے ہیں، لیکن یہ بددعائیں اندر سے دے رہے ہو. حضرت شہنشاہ بغداد، پیران پیر، روشن ضمیر قطب ربانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، سلطان میر سید محی الدین عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی پنجتنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بادشاہ آیا، خلیفہ وقت، بنو عباس کا خلیفہ، جی مسلمان تھا. حضور نذرانہ قبول کر لیجئے. دربار کس کا؟ غوث اعظم دستگیر کا. نذرانہ قبول کر لیجئے. شہنشاہ بغداد نے فرمایا نہیں لیتا.
حضور قبول فرما لیجیے، نہیں لیتا۔ پھر اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، تیسری چوتھی بار کا حضور لے لیجئے۔ غوث پاک نے کیا کیا تھا؟ آپ نے وہ اس کی تھیلی لی جس میں چاندی اور سونے بھرے ہوئے تھے، اس تھیلی کو لے کر امام حسن کے بیٹے نے یوں دبایا، اور جب تھیلی دبائی تو سونے اور چاندی کے سکوں میں سے خون نکلتا تھا، اور بغداد کے شہنشاہ ولیوں کے سلطان نے فرمایا قوم کا خون چوس کر فقیروں کو نذرانہ دینے آتے ہو، جاؤ یہاں سے۔ اور پھر اپنے مریدوں سے فرمایا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ اس کا تعلق عباس ابن عبد المطلب سے ہے تو میں اس خون کو اس کے محل تک بہاتا اور دنیا کو دکھاتا کہ لوگوں کا خون چوس کر اور دوسروں کا حق مار کر کوئی ہماری دہلیزوں پر اگر کچھ لے کر آئے تو وہ ہماری ناراضگی کا شکار بنتا۔ اللہ اکبر، حق ہے، واہ واہ۔ ہم کدھر ہیں؟ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ والوں نے اپنے دل پر لوگوں کے جملوں کے زخم جھیلے، کھانے کی پرواہ نہ کی۔ خواجگان جب ہندوستان آ رہے تھے تو ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، جی آبلے پڑ گئے تھے، بڑے بڑے چھالے، آپ کی چپل مبارک پھٹ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک جنون تھا کہ اجمیر پہنچنا۔ کیوں خواجہ؟ آپ کا سجستان کیا کم اچھا ہے، آج بھی بہت خوبصورت جگہ کا نام سجستان ہے، لیکن کیوں؟ رسول نے کہا ہے کہ معین الدین تجھے اجمیر جانا ہے۔ خواب میں رسول کہتے ہیں، پالی والوں اپنے ہاتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے پوچھو، خواب میں رسول کہتے جا معین الدین اجمیر جا، نہ جان کی فکر کی، نہ مال کی فکر کی، نہ سوچا کہ کہاں بیٹھوں گا، نہ سوچا کہ کیا کھاؤں گا، نہ سوچا کہ کیا پیوں گا، نہ سوچا کہ دشمنوں کے نرغے میں کیسے رہوں، کچھ نہیں سوچا، بس یہی خیال کہ حضور نے کہا جا تو اپنے کو جانا ہے، اور اپنے کو حضور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام مت کھا، مگر پھر بھی میری قوم حرام کھاتی۔ اپنے کو حضور کہتے ہیں کہ میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان شریف میں کیا ہے تو لوگ تمنا کریں گے کاش پورے سال رمضان ہی ہوتا، اتنی نیکیاں ہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا جی آپ مہینے کی دوسرے دن تو لا سکتے ہیں اور چیزیں، لیکن رمضان دوسرے مہینوں میں کہاں سے لے کر آؤ گے؟ لیکن افسوس ہمیں جو پلیٹ فارم دیا تھا خواجہ خواجگان نے، ہمیں جو راہ دکھائی تھی حضرت صوفی حمید الدین نے، ہمیں جو قربانیاں دکھائی تھی حضرت خواجہ قطب الدین نے، کیوں کہتے ہیں کاکی ان کو؟ کبھی پڑھیے کیوں با اختیار کاکی ہیں، کبھی تاریخ پڑھیے کہ 4 سال کی عمر سے کس طرح جناب علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر قطب الدین بختیار کاکی نکل پڑتے۔ کبھی پڑھیے، ابھی حضرت نے علاء الدین علی احمد صابر کی بات کی، صابر پاک بننا کوئی آسان ہے؟ 12 سال تک 12 سال الٹا لٹکنے والی ذات اور عبادت کرنے والی ذات، روایتیں مختلف ہیں، بے شک۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی۔ بابا فرید نے کیا بنایا تھا ان کو؟ آج تو حق کھا رہے ہیں لوگ، رات رات بھر سیریاں چل رہی ہیں۔ میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا شریف بھائی سے پوچھنا، یہ ٹکیوں کی دکانیں یہ شوال میں بھی مل جائیں گی، مگر یہ 16ویں 17ویں شب پھر نہیں آئے گی، بے شک۔ یہ سال بھر بعد اگر زندہ رہے نا تو ہی آئے گی۔ یہ کرکٹ کی جگہیں، یہ ٹائم پاس کے جتنے آلات ہیں آپ کے، یہ ساری چیزیں 11 مہینے میں اور بھی مل جائیں گی، لیکن رمضان کی ساتیں اگر گزر گئیں تو پھر کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا ہے جو شخص رمضان پائے اور مغفرت نہ کروا پائے وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آپ اندازہ کیجئے ہمارے پاس کوئی سند ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں ہمارے پاس صاحب یہ ہے سند ہمارے پاس کہ ہم بالکل کنفرم ہیں؟ آج تو سند بانٹی جا رہی ہے، آج تو جناب بورڈنگ پاس جنت کا جیب میں ہی ہے،
دو آیتیں کریمہ سورۃ الحدید کی میں نے پڑھی ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اٹھائیے کلام پاک، کھولیے سورہ حدید 27واں پارہ، آیت نمبر 16 کھولیے اور کھول کے شان نزول پڑھیے کہ آیت نازل کیوں ہوئی، کیا ترجمہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کے قرآن کے لیے جو رسول کی طرف نازل ہوا، حق کی طرف سے نازل ہوا، یعنی قرآن کے لیے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ کب آیت یہ اتری؟ میری ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پیغمبر انسانیت علیہ السلام اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے اور تیزی سے اتنی جلدی فرمائی حضور نے کہ آپ کی چادر مبارک زمین میں گھسٹ رہی تھی، اور تیزی کرتے ہوا کس طرف جا رہے تھے؟ کا مسجد کے ایک حصے میں بیٹھ کر کچھ صحابہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ صحابہ ہیں، معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں، آئیڈیل ہیں، ستارے ہیں، پوری کائنات کے لیے رول ماڈل ہیں، جیسے حضور والے ہیں ویسے کسی کے ساتھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے اعلان کر دیا، سنو اصحابی کالنجوم، کسی کے پاس 1 اسٹار ہوتے ہیں، کسی کے پاس 3 اسٹار ہوتے ہیں، کسی کے پاس 5 اسٹار ہوتے ہیں، کسی کے پاس 7 اسٹار ہوتے ہیں۔ لوگ 7 پر جا کر رک جاتے ہیں، مگر مدینے کی سرکار نے کہا کہ میرے 1.25 لاکھ اسٹار ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ سنت کا امام کہتا ہے جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں، ان بحرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مستان شاہ بابا حضرت علامہ سید نور ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں، لیکن